بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ڈرتے ڈرتے جانوروں کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی جہاں سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ اسے اس وقت شدید ڈر لگ رہا تھا، اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ ویسے بھی بہت ڈرپوک لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتی تھی، یہ تو پھر اتنی بڑی بات تھی۔ دیکھو جو کوئی بھی ہے، خدا کے لیے میرے سامنے آ جاؤ ورنہ میرا دل خوف سے بند ہو جائے گا، نازیہ نے دوبارہ کہا، لیکن اس بار پھر اسے دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکل جاتی، اسے اپنے نام کی پکار پھر سے سنائی دی۔ اس بار پکارنے والے کی آواز کافی موٹی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مرد کی آواز ہو۔ نازیہ نے وہ آواز پہچاننے کی کوشش کی، لیکن یہ آواز اس کے پورے خاندان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی۔ نازیہ کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل اس کا سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی نازیہ کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، اور یہیں پر نازیہ کی بس ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے نیچے گرتے ہی اس کے چھپے ہوئے کزن تیزی سے باہر نکلے اور بھاگتے ہوئے نازیہ کے پاس گئے۔ وہ تو نازیہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نازیہ اس قدر چھوٹے دل کی مالک ہے کہ وہ اس چھوٹے سے مذاق پر بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اب وہ ویسے بھی نازیہ کو یہ بتانے ہی لگے تھے کہ یہ سب کچھ وہ خود ہی کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی نازیہ لہرا کر زمین پر گر گئی۔ احمد، جس نے یہ ساری شرارت کی تھی، اب اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھولے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل نازیہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے نازیہ کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی جو بہت ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اس نے جب باقی تمام کزنوں کو اس بارے میں بتایا تو وہ سارے پریشان ہو گئے اور تیزی سے نازیہ کو اٹھا کر گاؤں میں بنی ایک ڈسپینسری پر لے کر چلے گئے۔ انہوں نے اس بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو ان کی شامت آ جائے گی۔ جیسے ہی نازیہ ہوش میں آئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نازیہ کو روتا دیکھ کر احمد کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ نازیہ سے معذرت کرنے لگا اور اسے بتایا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا، اس میں کسی بھی آتما کا یا بھوت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نازیہ نے جب یہ سنا، پہلے تو اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آیا، اور پھر وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نازیہ کو دوبارہ روتے دیکھ کر اب کی بار احمد نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ پہلی بار تو رونے کی وجہ وہ سمجھ گیا تھا، لیکن دوسری بار رونے کی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد نازیہ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، تم سب لوگ میرا مذاق بناتے ہو، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ان چیزوں سے بہت ڈرتی ہوں، اسی وجہ سے تم لوگ میرے ساتھ جان بوجھ کر کرتے ہو اور پھر بعد میں مزے لیتے ہو۔ وہ بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ احمد نے دوبارہ نازیہ سے معافی مانگی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اب ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا، اور پھر نازیہ کی منتیں ترلے کرنے کے بعد آخر کار انہوں نے اسے منا ہی لیا اور اس سے وعدہ بھی لے لیا کہ وہ گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ نازیہ نے اس وقت تو ان سے وعدہ کر لیا، وہ بس کسی طرح سے گھر پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے کزنوں نے اپنے سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیے۔ انہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ لڑکی ان کی بے عزتی کروائے بغیر نہیں رہ سکتی، اور نازیہ ایسا کرتی بھی کیوں نہ۔ آخر کار اس کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا، اس کا دل بند ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ جب دادوں نے اپنی پوتی کی بات سنی تو ان کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ سارے کزنوں کو باتیں سنانے لگی۔ اس کے بعد نازیہ نے ایک ایک کر کے سب گھر والوں کو اس کے بارے میں بتایا اور سب کی بے عزتی کروا کر فخر سے گردن تان کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نازیہ کی ایک بہن کی شادی قریب ہی گاؤں میں ہوئی تھی۔ اس کی بہن اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کا شوہر فوج میں ہوتا تھا جو مہینے بعد ہی واپس آتا تھا۔ ان دنوں اس کی بہن امید سے تھی اور اس کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا نازیہ کی امی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن تک، جب تک اس کا شوہر واپس نہیں آتا، وہ نازیہ کو صدف کے گھر بھیج دیں گی تاکہ وہ وہاں پر جا کر کام کر سکے اور صدف کا خیال بھی رکھ سکے۔ نازیہ نے جب یہ سنا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے نہ جانے کیوں وہ گاؤں بہت پسند تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں بہت بڑے جامن کے پیڑ تھے، اور نازیہ کو جامن شروع سے ہی بہت پسند تھے۔
وہ ان پیڑوں پر چڑھ کر اپنی مرضی سے جامن توڑ کر کھاتی اور پھر مزے کرتی۔ تقریباً شام کا وقت تھا، وہ وہاں پر جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک احمد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد کو وہاں پر دیکھ کر نازیہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر کل کی بات یاد آنے پر منہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ میں یہاں پر تمہیں منانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر احمد نے سرد آواز میں کہا۔ احمد کی بات اور لہجہ سن کر نازیہ چند لمحوں کے لیے تو حیران ہی رہ گئی اور پھر اس کی طرف پلٹی تاکہ اس کا مدعا سن سکے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنی بہن کے گھر جا رہی ہو، احمد نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں ٹھیک پتہ چلا ہے۔ اب اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو کیا میں دوبارہ سے اپنی پیکنگ کر سکتی ہوں؟ نازیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر احمد نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، میں تمہیں بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ وہاں پر جا کر کسی سے دل مت لگا لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک نازیہ کی امی وہاں پر آ گئی، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا اور پھر اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نازیہ جو اس کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، امی کے وہاں آنے پر بدمزہ ہو گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے احمد کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر احمد کھڑا اسے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ احمد کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ اسے اس کی بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ احمد اسے پسند کرتا ہے اور بہت جلد اس کے گھر میں رشتہ بھیجے گا۔ اسے بھی احمد سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بھی اسے پسند ہی کرتی تھی۔ تقریباً مغرب کے وقت نازیہ اپنی بہن کے گھر پہنچی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی نازیہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے جامن کھانے ہیں۔ نازیہ کی یہ فرمائش سن کر پہلے تو اس کی بہن حیران ہوئی اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیا تم یہاں پر جامن کھانے کے لیے آئی ہو؟ چلو کوئی نہیں، میں تمہیں کل باغ لے چلوں گی، جتنے دل چاہے کھا لینا۔ اس کی بات سن کر نازیہ بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشی غم میں تبدیل ہونے والی ہے۔ کل اس کا باغ جانا نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو مہنگا پڑنے والا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اسے یہ سب کچھ سہنا پڑے گا تو شاید وہ کبھی بھی باغ جانے کی ضد نہ کرتی، بلکہ وہ کبھی بھی یہاں آنے پر خوش ہی نہ ہوتی۔ اگلے دن کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا، نازیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر باغ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر اس کی بہن ہنسنے لگی۔ نازیہ کو دیکھ کر وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ دراصل اس کے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کافی قابل تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ اس کی ماں نے صدف سے نازیہ کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ صدف نے اس بارے میں امی کو بھی بتایا تھا، لیکن اس کی امی نے یہی کہا کہ وہ نازیہ سے اس بارے میں پوچھ لے۔ اگر نازیہ ہاں کرتی ہے تو انہیں رشتہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اسی چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح وہ نازیہ سے اس بارے میں گفتگو کا آغاز کر سکے۔ تقریباً دن کے وقت وہ باغ جانے کے لیے نکلی ہی تھی کہ صدف کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسی وجہ سے وہ صدف کو لے کر جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور پھر اس کا خیال رکھنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئی تو صدف نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤ، ویسے بھی اپنا ہی گاؤں ہے، ڈر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نازیہ بس یہی سننے کا انتظار کر رہی تھی۔ صدف کی بات سن کر فوراً گھر سے باہر نکلی اور باغ کی طرف چل دی۔ اس نے دیکھا کہ باغ جامن کے پیڑوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس باغ سے تھوڑے ہی دور فاصلے پر ایک اور جامن کا پیڑ بھی تھا جہاں پر کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے نازیہ کے دل میں کیا آیا، وہ اسی پیڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس پیڑ کے قریب جا کر رکی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جس کی وجہ سے اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور اس کے خوبصورت بال ہوا میں لہرانے لگے۔ وہ اس وقت بلا شبہ حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو پل بھر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا اور پھر اسے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہونے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھے جا رہا ہو۔ اچانک اس کا دل دوبارہ خوف سے بھرنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنی ڈر گئی ہے۔ ایک دم ہی منظر دوبارہ سے نارمل ہو گیا۔ اب وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے نازیہ کو بے چینی ہوتی۔ اس بدلتے ماحول کو دیکھ کر وہ خود حیران رہ گئی تھی اور پھر وہ کسی بندر کی طرح جلدی سے پیڑ پر چڑھنے لگی۔ پھر اس نے جی بھر کر جامن توڑے اور وہیں بیٹھ کر کھائے اور کچھ گھر لانے کے لیے بھی رکھ لیے۔ جیسے ہی وہ پیڑ سے نیچے اتری، ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ اس سے زیادہ حسین لڑکا اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔
وہ بلا شبہ حسن کا ایک مجسمہ تھا۔ چند لمحے تو نازیہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ حیران بھی ہو رہی تھی کہ آخر اس قدر خوبصورت لڑکا ان کے گاؤں میں کہاں سے آ گیا۔ ایسے لڑکے تو شہروں میں بھی نہیں پائے جاتے۔ وہ بلا شبہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس لڑکے نے جب نازیہ کو اپنی طرف دیکھتا پایا تو جلدی سے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ نازیہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں آئی اور ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی۔ اسے شرمندہ ہوتا دیکھ کر وہ لڑکا شرارتی آواز میں بولا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حسن ہی اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی گھورے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات جب نازیہ کو سمجھ آئی تو جلدی سے اس نے اپنی ابرویں بھینچ لی۔ تمہاری یہ صرف خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، میں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ نازیہ نے ایک بیکار سا بہانہ بنانا چاہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ لڑکا سمجھ گیا ہے کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ نازیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نازیہ خود اپنے سوال پر حیران رہ گئی۔ میں ایک جن زادہ ہوں اور کوہ قاف سے آیا ہوں، اس لڑکے نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر نازیہ نے پہلے تو چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ نازیہ کو اتنی دور سے ہنستا دیکھ کر لڑکے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور وہ نازیہ کو دل جمی سے دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس فضول سی بات پر یقین کر لوں گی؟ مجھے پتہ ہے کہ تم یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دیتی ہوں کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی، نازیہ نے انتہائی فخر سے جواب دیا۔ نازیہ کی بات سن کر وہ جنزاد کچھ بھی نہ بولا۔ اچانک نازیہ کو گھر کا خیال آیا۔ نازیہ تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے، نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اب پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر نازیہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن پھر اس نے اسے جلدی سے اپنا وہم قرار دے دیا اور کسی بھی فضول خیال کو دماغ میں لائے بغیر گھر چلی آئی۔ لیکن جب سے وہ گھر آئی تھی وہ مسلسل اسی جنزاد کو سوچے جا رہی تھی۔ اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر اسی لڑکے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے حسن کا جادو ہے یا ویسے ہی اس لڑکے میں کوئی کشش ہے۔ توبہ توبہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ میں نے احمد کو زبان دی ہوئی ہے، نازیہ نے خود کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں ابھی بھی احمد کی محبت تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے اس لڑکے میں ایسی کون سی کشش تھی جو نازیہ کا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ جنزاد نازیہ کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس جامن کے پیڑ پر باقی بھی بہت سی لڑکیاں آتی تھیں، لیکن وہ ان لڑکیوں کو ڈرا کر وہاں سے بھیج دیتا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جسے اس جنزاد نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ بلا شبہ جنزاد نے پہلے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اسے ڈرائے گا، لیکن جب اس نے نازیہ کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ظالم جنزاد تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کے اوپر رحم نہیں کیا تھا۔ اور پھر نازیہ کے بات کرنے کا انداز، پھر اس کی بے وقوفانہ باتوں کی وجہ سے جنزاد اس پر عاشق ہو گیا، اور پھر اس کا معصوم چہرہ جنزاد کی نگاہوں میں سما گیا۔ وہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات تھی، کیونکہ اسے زندگی میں پہلی بار کسی سے عشق ہوا تھا، لیکن یہ نازیہ کے لیے خطرے کی بات تو تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ڈرپوک تھی، اور دوسرا وہ ایک آدم ذات تھی جبکہ وہ جن ذات تھا۔ وہ آگ سے بنایا گیا تھا جبکہ یہ مٹی سے بنائی گئی تھی، اسی وجہ سے ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کافی دیر تک نازیہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اس کی سوچوں سے تنگ آ کر اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے وہ چھت پر چلی گئی تاکہ تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا کے مزے لے سکے۔ لیکن ابھی اسے چھت پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس پا کر نازیہ ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ جس نوجوان کو آج دن کے وقت اس نے جامن کے پیڑ کے نیچے دیکھا تھا، ابھی وہی نوجوان اس کے پیچھے کھڑا اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نازیہ نے جلدی سے اپنے آگے پیچھے دیکھا، کہیں کوئی شخص ان دونوں کو دیکھ نہ لے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس وقت لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود تھے، کوئی بھی چھت پر نہیں چڑھا ہوا تھا۔ نازیہ نے انتہائی سخت آواز میں اس سے پوچھا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور کس کی اجازت سے تم چھت پر چڑھے؟ نازیہ کی بات سن کر وہ جنزاد مسکرانے لگا اور کہنے لگا،
مجھے یہاں پر آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میرا بس تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا، اسی لیے تمہیں دیکھنے کے لیے آ گیا. جنزاد کی بات سن کر نازیہ کا دماغ گھوم گیا. اسے کم از کم اس سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی. تمہارا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے. کیا تم خود یہاں سے جاؤ گے یا میں اکٹھا کر کے لوگوں کو بلاؤں؟ نازیہ کا ایک دم ہی غصے سے خون کھولنے لگا. اس کا پورا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا. جنزاد بہت شوق سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. تم تو ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت غصے والی بھی ہو. خیر جیسی بھی ہو، مجھے تم پسند آ گئی ہو، لہٰذا تم جو مرضی کہو، میں تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مناؤں گا. اچانک نازیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس طرف آ رہا ہو. نازیہ اب اس جنزاد کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی، مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہاری وجہ سے میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی. اگر تمہیں کسی نے یہاں پر دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا. جنزاد بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. نازیہ کی آنکھوں میں اب آنسو اتر آئے تھے. اچانک جنزاد بولا، اگر میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں تو کیا تم مجھے کل ملنے کے لیے آؤ گی؟ اس کی بات سن کر نازیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں پر ایک عزم موجود تھا. نہ جانے نازیہ کے دل میں کیا آیا، اس نے جنزاد سے وعدہ کر لیا کہ وہ کل اس سے ملنے کے لیے ضرور آئے گی. اچانک جنزاد وہاں سے چھلانگ لگانے ہی لگا تھا. اسے نازیہ کا خیال آ گیا اور وہ گھر کے پچھلی جانب لگے پائپ کی مدد سے نیچے اترنے لگا. نازیہ جو اسے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ کر ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی تھی، سکھ کی ایک سانس لی. لیکن فی الحال وہ جنزاد کے لیے فکر مند تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ گر جائے. اگر وہ گرتا تو الزام نازیہ پر ہی آتا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ رات کے اس پہر اس کی وجہ سے کوئی تماشا بنے. تھوڑی دیر بعد اس کی بہن چھت پر آ گئی جہاں پر نازیہ پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی. نازیہ کو حیران پریشان دیکھ کر اس کی بہن پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ نازیہ نے بات ٹال دی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی. پوری رات وہ اس جنزاد کے بارے میں سوچتی رہی. اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنزاد کی طرف مائل ہو رہا تھا. نہ جانے اس جنزاد نے ایسا کیا کیا تھا جو بار بار نازیہ کی توجہ کھینچ رہا تھا. اچانک نازیہ کے ذہن میں آیا کہ میں نے تو اس کا نام ہی نہیں پوچھا، اور پھر اس نے خود سے یہ ارادہ کیا کہ کل وہ جا کر اس کا نام ضرور پوچھے گی. اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی. نہ جانے کیوں جنزاد سے ملنے کا سوچ کر ہی اب اسے خوشی ہو رہی تھی. وہ اپنی اس بدلتی ہوئی حالت سے پریشان بھی تھی. دوسری طرف وہ اس لڑکے کے اپنے گھر یوں اچانک آ جانے پر خوفزدہ بھی تھی اور حیران بھی. وہ یہ سوچ کر بھی حیران تھی کہ نہ جانے اس کے پاس اس کا پتہ کیسے آیا. اگلے دن اس کی آنکھ جلد ہی کھل گئی. وہ ویسے بھی ساری رات خوشی کی وجہ سے سو نہیں سکی تھی. جیسے ہی وہ صبح اٹھی وہ باغ میں جانے کے لیے گھر سے نکل گئی. اس کی بہن صدف جو کہ اسے کوئی کام کرنے کے لیے کہنے لگی تھی، اسے یوں خوشی خوشی گھر سے نکلتا دیکھ کر حیران ہو گئی. تھوڑی دیر بعد نازیہ اس پیڑ کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن وہاں پر ابھی تک کوئی بھی نہیں تھا. نازیہ ایک دم ہی مایوس ہو گئی. اس کا دل بھی نہ جانے کیوں اداس ہو گیا تھا. ابھی اسے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی. اپنے نام کی پکار پر اس نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا. جہاں پر جنزاد درخت سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. جنزاد کے یوں اچانک آ جانے پر وہ بہت خوش ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم کیسے ایک دم سے آ جاتے ہو اور ایک دم سے چلے جاتے ہو؟ کیونکہ میں وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک دم ہی خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ نازیہ کے خوف سے اچھی طرح واقف تھا. لیکن نازیہ نے اس کی بات کو دوبارہ مذاق ہی سمجھا اور خود ہی اس کا جملہ پورا کر دیا کہ تم تو ایک جنزاد ہو، اور پھر خود ہی اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی. نازیہ کو ہنستا دیکھ کر وہ جنزاد بھی مسکرانے لگا. اسے یہ لڑکی بہت ہی زیادہ عزیز لگنے لگی تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بہت جلد وہ اسے اپنا لے گا اور اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا. لیکن پھر وہ اس کے ڈر سے بھی فکر مند تھا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک جنزاد ہے اور ایسا حقیقت میں ہے تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا. اگر وہ بہت زیادہ ڈر گئی، اگر اسے کچھ ہو گیا، یا اگر اس نے جنزاد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تب وہ کیا کرے گا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی نازیہ کو کچھ بھی بتا نہیں پا رہا تھا. لیکن وہ جانتا تھا کہ جھوٹ لمبے عرصے تک نہیں چھپا رہ سکتا. ایک دن جھوٹ سامنے آ کر ہی رہتا ہے، اور پھر جس دن جھوٹ سامنے آتا ہے اس دن نہ صرف اعتبار ٹوٹتا ہے بلکہ دل بھی کرچی کرچی ہو جاتا ہے. اور یہی کوئی حال نازیہ کے ساتھ بھی ہونے والا تھا. دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے.
نازیہ اور اس جنزاد کی دوستی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نازیہ کے گھر واپس جانے کے دن بھی قریب آ رہے تھے، لیکن اس کا واپس جانے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اب اس کا دل یہاں پر لگ چکا تھا۔ اور پھر 2 دن بعد ہی صدف نے اسے یہ پیغام سنایا کہ آج اس کا شوہر واپس آنے والا ہے۔ نازیہ اس کے شوہر کی موجودگی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ وہ خود ہی اس بات کو برا سمجھتی تھی، اور پھر اسے اچانک ہی وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس دوران وہ اس جنزاد سے بھی نہیں مل سکی، کیونکہ واپسی پر جاتے ہوئے احمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ احمد ہی تھا جو اسے لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ احمد نازیہ کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا، لیکن نازیہ اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اس سے نظریں چرانے لگی، اور اس کی یہ حالت بھی وہ جانتی تھی کہ یہ صرف اور صرف ارسلان کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ ارسلان کو اپنا دل دے چکی تھی۔ دوسری طرف احمد بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ وقت آنے ہی والا ہے جب وہ اور نازیہ ایک ہو جائیں گے، اور اس دوران اس نے نازیہ کے گھر میں رشتے کا پیغام بھی بھجوا دیا، لیکن نازیہ نے خود ہی انکار کر دیا۔ نازیہ کا انکار سن کر سب گھر والے بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ نازیہ بھی احمد کو پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پر تو کہانی ہی الٹی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ایک ہی دن میں نازیہ ارسلان کو یاد کرنے لگی تھی۔ رات کے وقت وہ دوبارہ چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی اور ارسلان کو سوچنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ پیچھے ارسلان کھڑا تھا۔ اس بار نہ تو اس نے چلایا اور نہ ہی ارسلان کو باتیں سنائیں، بلکہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں تمہیں ایک ہی دن میں بہت زیادہ یاد کرنے لگی تھی۔ اس نے ارسلان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ یہاں پر کیسے آیا، وہ تو صرف اسے اپنے سامنے پا کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ اچانک ہی وہاں پر اس کا کزن آ گیا۔ نازیہ نے جیسے ہی اپنے کزن کو دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم ہی لال ہو گیا۔ ارسلان بھی وہیں پر کھڑا ہوا تھا۔ ارسلان کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھی، کیونکہ ارسلان کو یقین ہو گیا تھا کہ آج وہ دن آ ہی گیا ہے جب اس کی حقیقت نازیہ پر آشکار ہو جائے گی۔ تم اس وقت یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ نازیہ کا کزن سیدھا نازیہ کے پاس چلا آیا تھا، کیونکہ وہ ارسلان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نازیہ جو پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اپنے کزن کو کیا کہے گی، وہ حیران رہ گئی اور منہ کھولے ارسلان کو دیکھنے لگی۔ اس کا کزن دوبارہ نازیہ سے پوچھنے لگا۔ نازیہ کبھی ارسلان کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے کزن کی طرف دیکھتی۔ آخر اس کا کزن بول اٹھا، تم کیا بار بار اس طرف دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں پر کھڑا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ کیا تمہیں وہاں پر کوئی شخص کھڑا نظر نہیں آ رہا ہے؟ بے ساختہ نازیہ کے منہ سے نکلا۔ نازیہ کی بات سن کر اس کے کزن نے ایک دفعہ اپنی دائیں جانب دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا تم مجھ سے کوئی مذاق کر رہی ہو یا پھر اس دن کا بدلہ لے رہی ہو جس دن ہم نے تمہیں ڈرایا تھا؟ نازیہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں یہاں پر چہل قدمی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نیچے چلی جاؤں گی، تم بھی نیچے چلے جاؤ، فی الحال میں نے اکیلے رہنا ہے۔ لہٰذا اس کا کزن اس کی بات سن کر اسے ہدایت کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ کزن کے جانے کے فوراً بعد نازیہ نے ارسلان کو دیکھا، جو گردن جھکائے کھڑا تھا۔ نازیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، لیکن اسے ابھی بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دم سے نہ جانے اس کا ڈر کہاں پر چلا گیا تھا۔ واقعی محبت بہت ہی طاقتور چیز ہے، یہ انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے، اور یہی حال نازیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ نازیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ نازیہ کی آواز سن کر ارسلان نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، مجھے لگتا تھا کہ تم ڈر جاؤ گی اور مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، لیکن میں غلط تھا، تم تو ڈری نہیں۔ ہاں، میں نہیں ڈری، لیکن اب میں تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی، نازیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ نازیہ کی بات سن کر ارسلان نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارسلان کی نظروں میں حیرانگی تھی، اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا، اور پھر اچانک وہاں پر غصے نے جنم لے لیا۔ ارسلان غصیلی آواز میں کہنے لگا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہیں کہیں پر جانے دوں گا یا تمہارا پیچھا چھوڑوں گا تو یہ صرف اور صرف تمہاری سوچ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں، بلکہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جب تک میں مرتا نہیں ہوں تب تک میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ ارسلان نے جذبات میں آ کر قسم اٹھا لی۔ نازیہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے روک نہیں پائی، اور پھر اچانک ہی ارسلان وہاں سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی ارسلان وہاں سے غائب ہوا، نازیہ کا دل دوبارہ خوف سے بھر گیا۔
اسے دوبارہ سے ڈر لگنے لگا۔ نازیہ کو ڈر اس وجہ سے نہیں لگ رہا تھا کیونکہ تب ارسلان نے اس پر جادو کیا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی ارسلان وہاں سے گیا اس کا جادو بھی چلا گیا۔ اب نازیہ کی حالت دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ وہ ایک جن ذات کے ساتھ رہی ہے، اور یہی بات اب اسے چین کا سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس جن ذات سے اپنا پیچھا چھڑوائے۔ اگلا پورا دن اس نے اسی جن ذات کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارا۔ وہ پورا دن یہی سوچ کر خوفزدہ ہوتی رہی، اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اپنی امی سے اس بارے میں بات کرے اور انہیں بتائے کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی امی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، نہ جانے ارسلان وہاں پر کہاں سے آ گیا اور اس کی امی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارسلان کو وہاں پر دیکھ کر نازیہ کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کر پائی۔ دوسری طرف اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نازیہ کو یوں روتا دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن نازیہ ایک بھی لفظ کہے بغیر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دوسری طرف ارسلان جان گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی حقیقت جان گئی ہے اور اس سے خوفزدہ بھی ہو گئی ہے، لہٰذا اب وہ ضرور اس کے پاس سے بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ نازیہ کو کوئی بھی ایسا موقع نہ دے جس میں نازیہ اس پر وار کر سکے۔ نازیہ نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ بولنے ہی لگی تھی جب اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ پیاری لڑکی، ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو۔ نازیہ نے جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے دیکھا کہ جن ذات نے ایک تیز ہتھیار اس کی ماں کی گردن پر رکھا ہوا تھا، جس کی چمک نازیہ کو بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے صاف دھمکی دے رہا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو وہ اس کی ماں کی جان لے لے گا۔ اور یہاں پر نازیہ کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تب وہ اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھ سکی۔ اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا جہاں پر وہ جن ذات بیٹھا ہوا تھا۔ جن ذات کو وہاں پر دیکھ کر نازیہ کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے جلدی سے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نازیہ کی یہ حالت دیکھ کر جن ذات کو بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ پہلے کبھی نازیہ نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا تھا۔ نازیہ ہمیشہ ہی اس سے بہت محبت سے بات کرتی تھی اور ہمیشہ ہی اسے محبت سے دیکھتی آئی تھی۔ آنکھیں کھولو اپنی، جن ذات نے سخت آواز میں کہا۔ جن ذات کی بات سن کر نازیہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے انکار کی دیر تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ رکھ دیا ہو۔ تکلیف کے مارے اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں اور اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں وہ بوجھ بھی ہٹ گیا۔ سامنے جن ذات کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت ہی کمینی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ نازیہ کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہو کہ تم جو مرضی کر لو لیکن میں پھر بھی تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ نازیہ کی زندگی ایک دم سے بہت مشکل ہو گئی تھی۔ اب اسے اس جن ذات سے محبت نہیں رہی تھی بلکہ اب اسے اس جن ذات سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ یہی کوشش کرتی کہ وہ اس جن ذات کے پاس نہ جائے اور نہ ہی وہ جن ذات اس کے سامنے آئے، لیکن جتنا وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی نازیہ کے قریب آتا اور اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ نازیہ کے سر پر جو محبت کا بھوت سوار تھا وہ اتر چکا تھا، جس سے نازیہ کو احساس ہوا تھا کہ یہ کوئی محبت نہیں تھی بلکہ یہ تو صرف اور صرف جادو تھا جو اس جن ذات نے نازیہ کے اوپر کیا ہوا تھا تاکہ نازیہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ اور پھر جیسے ہی اس جن ذات کی حقیقت نازیہ کو معلوم ہوئی اسی دن وہ جادو بھی ٹوٹ گیا، اور پھر اس دن ان دونوں کے درمیان دلوں کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کے سوا کچھ بھی نہ بچا۔ دوسری طرف احمد بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ اسے بالکل بھی نازیہ سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نازیہ بھی چھت پر چڑھ گئی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کے لیے تیزی سے بھاگا، لیکن اسے دیکھ کر نازیہ فوراً سے چھت سے نیچے چلی گئی کیونکہ وہ احمد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ احمد سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے احمد کا دل توڑ کر اور اس کی محبت کی قدر نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ دوسری طرف جب احمد نے نازیہ کا یہ رویہ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ نازیہ کو اس سے محبت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی اور فضول میں اسے اشارے دے رہی تھی۔ احمد نے بلا وجہ ہی اپنی زندگی اس کے پیچھے برباد کر دی۔ دوسری طرف نازیہ روتی ہوئی جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی،
سامنے ہی جنزاد بیٹھا ہوا نازیہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اوپر والی ساری کہانی سمجھ گیا تھا، اسی وجہ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا رقیب راستے سے ہٹ گیا ہے، لہٰذا اب اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی محبت کو اس سے چھین لے گا، اور اگر ویسے بھی ایسا ہوتا تو اس نے اس رقیب کو جان سے ہی مار دینا تھا۔ نازیہ کو روتا دیکھ کر اس جنزاد کو تعصب ہوا، اور وہ نازیہ کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، پیاری لڑکی، تمہیں یوں اس طرح روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے یہ آنسو اس ذلیل انسان کے لیے برباد مت کرو۔ تمہارے پاس محبت کرنے کے لیے میں موجود ہوں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میری محبت کی قدر کرو۔ اپنی محبت مجھے سونپ دو۔ اس کی بات سن کر نازیہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، تم سے میں کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نے اس محبت کی بنیاد ہی جھوٹ پر ڈالی تھی۔ اگر تم نے مجھ سے اس وقت جھوٹ نہ بولا ہوتا تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے، کیونکہ میں نے تمہیں اس وقت ہی انکار کر دینا تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک آدم ذات اور ایک جن ذات کا جوڑ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر جن ذات فوراً طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، اب تم اپنی حد کو عبور کر رہی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے دل میں جو آئے گا تم کہتی پھرو گی۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزارنا۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، نازیہ نے غصے سے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف جن ذات کا بھی غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی، اور پھر چند دن یوں ہی گزر گئے۔ ان چند دنوں میں وہ جن ذات ایک بار بھی نازیہ کے سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف نازیہ کو موقع مل گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جن ذات یہاں سے جا چکا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ چند دنوں کے لیے گیا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی امی کو ان حالات سے آگاہ کر دیا، لیکن اس کی بدقسمتی ہوئی، جس وقت وہ اپنی امی کو اس جن ذات کے بارے میں بتا رہی تھی، اسی دن وہ جن ذات واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری باتیں سن لیں۔ اور پھر اس دن کے بعد سے نازیہ کی سختی آ گئی۔ وہ جن ذات جو نازیہ سے پہلے محبت کرتا تھا اور اس پر اپنی جان دیتا تھا، اس نے جب نازیہ کی یہ حرکت دیکھی تو اس کی محبت فوراً ہی نفرت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ نازیہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے آزمانے لگا۔ کبھی وہ نازیہ کے جسم میں سوئیاں چبھوتا اور کبھی نازیہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا پورا جسم درد کر رہا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم سے بھی خون ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ صرف اس کے گھر والے بلکہ ڈاکٹرز بھی بہت پریشان تھے۔ دوسری طرف اس کی ماں کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ یہ ساری حرکتیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں، لہٰذا اس نے بھی عامل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی عامل اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، کیونکہ وہ جن ذات ان کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ جن 2-3 عاملوں نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ان عاملوں کا بہت برا حال ہوا۔ اس وقت نازیہ کو اندازہ ہو رہا تھا اگر وہ اس دن اس پیڑ کے قریب نہ جاتی تو آج اسے اتنی زیادہ تکلیفیں نہ سہنی پڑتی، لیکن گزرا ہوا وقت ہاتھ میں نہیں آتا، پچھتاووں کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک دن نازیہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ وہ پورا دن نازیہ کا بہت پرسکون گزرا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے رونے لگی۔ اس کا جسم خود بخود حرکت کر رہا تھا اور وہ باہر کی طرف جا رہا تھا۔ نازیہ کے گھر کے صحن میں ایک کنواں بنا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی پرانا کنواں تھا۔ نازیہ کے قدم خود بخود ہی اس کنویں کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشی ہو رہی تھی، اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں یہ کام کرتا جاؤں گا تاکہ مجھے بعد میں کسی قسم کا پچھتاوا نہ رہے۔ نازیہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگاتی، نہ جانے وہاں پر احمد کہاں سے آ گیا اور اس نے جلدی سے نازیہ کی بازو پکڑی اور اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ جیسے ہی اس نے نازیہ کو پیچھے کیا، نازیہ کے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کا وجود آزاد ہو گیا۔ احمد کو وہاں پر دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد نازیہ کو تسلی دے رہا تھا۔ احمد کو بھی نازیہ کے حالات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے دل میں نازیہ کے لیے جو شکوے شکایات تھے
وہ سارے ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس سب میں نازیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اسے پھنسایا گیا ہے۔ اب وہ صرف اور صرف نازیہ کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ دوسری طرف وہ جن ذات طیش میں آ گیا تھا۔ اس نے احمد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جواباً خود اس کے اپنے جسم کو نقصان پہنچ گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ احمد ایک معمولی سا انسان تھا۔ اس کے پاس تو کوئی ایسی طاقت تھی بھی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس جن ذات کو نقصان پہنچا سکتا۔ اس نے دوبارہ احمد کو اس کی گردن سے پکڑنا چاہا، لیکن بدلے میں کسی نے اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پھر مایوس ہو کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس دوران اس نے دوبارہ نازیہ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے جسم میں داخل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت نازیہ کا ہاتھ احمد کے ہاتھ میں تھا، اور احمد کے گلے میں ایک ایسا تعویذ موجود تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی ناپاک چیز اس کے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ وہ جن ذات پہلے ایک مسلمان جن ذات تھا، لیکن پھر جب وہ غلط کاموں میں ملوث ہوا، جس دن اس نے نازیہ کو نقصان پہنچایا، اسی دن وہ نیک جنات کی فہرست سے خارج ہو گیا تھا۔ احمد کو اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حاوی نہیں ہو پا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب وہ جن ذات کر رہا ہے، لہٰذا اس نے نازیہ کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ جب اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ وہاں سے چلا گیا ہے، تب اس نے نازیہ کے ہاتھ کو چھوڑا۔ دراصل احمد شروع سے ہی روحانی طاقتوں کا حامل تھا، اور اس کے دادا ابو بھی ایک بہت بڑے عامل تھے، لہٰذا انہوں نے بچپن میں احمد کو کچھ عملوں کے بارے میں بتایا تھا۔ چونکہ وہ نیک عمل تھے اور ان سے لوگوں کا فائدہ ہی ہوتا تھا، لہٰذا احمد نے بھی وہ عمل سیکھ لیے، اور پھر وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے دادا ابو کے بعد ان کی کرسی پر بیٹھے، لیکن اس کے والدین نے اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کے دادا ابو کی وفات بھی ان جنات کی وجہ سے ہی ہوئی تھی جن کو وہ قابو کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ عمل الٹا ہو گیا تھا، اس لیے وہ جنات ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور پھر دادا ابو کو بھی مار دیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ نازیہ کی حالت دن بدن مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس دوران احمد وہ عمل کر رہا تھا جس کی مدد سے وہ نازیہ کا ان جنات سے پیچھا چھڑوا سکتا تھا، لیکن وہ عمل بہت ہی مشکل تھا۔ اس عمل میں اسے تقریباً 1 ہفتہ لگ جانا تھا، اور اس پورے 1 ہفتے میں وہ جانتا تھا کہ نازیہ کا بہت برا حال ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دادا کے دوست عامل بزرگ کو بھی تلاش کر رہا تھا، جس نے احمد کو یہ تعویذ دیا تھا، اور اسی تعویذ کی وجہ سے احمد کی اس جنسات سے بچت ہوئی تھی، لیکن وہ بوڑھے عامل اب اسے کہیں نہیں مل رہے تھے۔ دوسری طرف وہ جنزات بھی بہت طیش میں آیا ہوا تھا، لہٰذا وہ ہر روز نازیہ کو مختلف سزائیں دیتا، جس کی وجہ سے نازیہ کی چیخیں پورے محلے میں گونجتی تھیں۔ یہ چیخیں احمد کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ جیسے ہی وہ نازیہ کی چیخیں سنتا، وہ جلدی سے وہاں پر پہنچ جاتا اور نازیہ پر مختلف آیات پڑھ کر دم کرنے لگتا، جس کی وجہ سے نازیہ کی حالت تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو جاتی، لیکن پھر جیسے ہی احمد وہاں سے نکلتا، نازیہ کی حالت پھر سے خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ احمد اب اس ساری چیز سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ اس کا ایک حل چاہتا تھا، اور پھر ایک دن قسمت نے اس پر کرم کر دیا اور اسے ان نیک بزرگ کا پتہ چل گیا جو اس کے دادا کے دوست تھے۔ احمد نے ان کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کیا، لہٰذا اسی دن وہ بزرگ نازیہ کے گھر آ گئے، اور وہ عمل جس کی تکمیل کے لیے احمد کو تقریباً 1 ہفتہ لگنا تھا، وہ ایک ہی دن میں پورا ہو گیا۔ اس نیک عامل نے صحن کے بیچ بیٹھ کر وہ عمل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جن ذات چند ہی لمحوں بعد اس عامل بزرگ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ بہت طیش میں آیا ہوا تھا، کیونکہ یہ عامل بزرگ اس کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد عامل بزرگ نے جن ذات سے اس کی ساری طاقتیں چھین لیں اور اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس جن ذات کو وہاں سے چلے جانے کا کہا، لیکن جن ذات وہاں سے جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ جن ذات نے انہیں بتایا کہ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ مرتے دم تک اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر عامل مسکرا اٹھے اور کہنے لگے، تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس جن ذات کو جلا دیا۔ جن ذات کی چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ اس کے بعد نازیہ بھی آزاد ہو گئی۔ چند ہفتے تو وہ یوں ہی ڈری سہمی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی احمد کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔
اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔